ولا رسول بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. صدق الله العظيم. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحہ، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے قدموں سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22 ستمبر 2025 کے اس بیان میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ غزوہ احزاب کا ذکر فرماتے ہیں، غزوہ خندق کا ذکر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اس وقت کی اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر کافروں کے لشکر ٹوٹ پڑے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، بس ہم نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکے، یعنی فرشتوں کے لشکر بھیجے تمہاری مدد کے لیے۔ تو آج میں آپ کے سامنے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو، اس طریقے کو اور آپ کے اس طرز عمل کو ذکر کروں گا کہ جب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کوئی نیک کام کرتے تھے، کوئی اچھا کام کرتے تھے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے افضل ہونے کے باوجود، سارے نبیوں کے امام ہونے کے، امام الانبیاء ہونے کے باوجود، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان صحابہ کرام کے ساتھ اس کام میں مل جاتے تھے، مل کر ان کے ساتھ وہ کام کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے اندر گھل مل کر رہتے تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ الگ سے آپ کی کوئی امتیازی شان اور الگ سے آپ نظر آئیں، ایسا نبی علیہ السلام اس کو پسند نہیں فرماتے۔ اس کے میں آپ کے سامنے مختصر طور پر 3 واقعات ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا واقعہ ہے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کا، اور یہ واقعہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 560 پر موجود ہے کہ مسجد نبوی شریف کی جب تعمیر شروع ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سارے مل کر مسجد کی تعمیر کر رہے تھے۔ انصاری صحابہ بھی تھے، مدینے والے بھی، مہاجر صحابہ بھی تھے، مکہ والے بھی۔ اور تعمیر کے لیے آپ کو پتہ ہے دیوار بنانی ہو تو پتھر چاہیے ہوتے ہیں، مٹی چاہیے ہوتی ہے، گارا چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کوئی پتھر لا رہا ہے، کوئی مٹی لا رہا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ مل کر پتھر ڈھو رہے ہیں مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے۔ حالانکہ صحابہ اپنی جانے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار، سارے موجود ہیں، کام کرنے والے
بندے بہت ہیں، یعنی کہ بندے تھوڑے ہیں، پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسجد نبی شریف کی تعمیر میں صحابہ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے اشعار پڑھ رہے تھے، شعر پڑھ رہے تھے۔ اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اے اللہ اصل خیر تو آخرت کی خیر ہے۔ دنیا کی زندگی اوکھی سوکھی گزر ہی جاتی ہے، لیکن آخرت میں جس کو خیر مل گئی، جس کا بیڑا پار ہو گیا، جو کامیاب ہو گیا، تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ فانصر الانصار والمہاجر، اے اللہ انصاری صحابہ کی بھی مدد فرما، اور جو میرے مہاجر صاحب ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے ہیں ان کی بھی مدد فرما۔ اونچی اونچی آواز سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کام کر رہے ہیں، ساتھ پتھر ڈھو رہے ہیں مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ زبان سے یہ الفاظ بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر پڑھتے تھے تو صحابہ کرام کے اندر اور زیادہ جذبہ مسجد کی تعمیر کا پیدا ہوتا تھا۔ تو آگے سے صحابہ کرام بھی جواب دیتے تھے اور فرماتے تھے لئن قعدنا والنبی یعمل، اگر ہم بیٹھ جائیں اور نبی کام کر رہے ہوں، مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر بن رہا ہے، اور گھر بھی وہ جس کا نام بھی مسجد نبوی ہے، یعنی نبی کی مسجد، جو خانہ کعبہ کے بعد سب سے افضل مسجد ہے، جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ لیکن قعدنا والنبی یعمل، ہم بیٹھ جائیں اگر اور نبی کام کر رہے ہوں تو لذاک منا العمل المضلل، تو اس وقت ہمارا یہ کام ایسا کام ہے کہ جو گمراہی کا کام، یعنی حضور کام کرے اور ہم بیٹھے ہوئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کام کر رہے تو ہم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد نبی بنا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ہمارے نبی کتنی شان والے ہیں، چاہتے تو بیٹھ نہیں سکتے تھے، صحابہ نے تھوڑا ہی پڑا تھا جی آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں، لیکن حضور کو یہ پسند تھا کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو تو میں خود بھی اس میں شریک ہوں اور صحابہ کے ساتھ اپنے جانساروں کے ساتھ مل کر وہ کام کروں۔ دوسرا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ مل کر دین کا کام کرنے کا یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر کافروں نے اکٹھے ہو کر 1000 کا لشکر تھا کافروں کا، اور آس پاس کے قبائل بھی سارے انہوں نے ملا لیے، اور لشکر کی سربراہی کر رہے تھے ابو سفیان، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یہ بات فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ تو سارے کافر مل کر آس پاس کے قبائل بھی ملا کر ان سب نے مدینہ طیبہ پر حملہ کر دیا۔ جب وہ حملے کے لیے نکلے تو پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کریں، مدینہ شریف کے اندر ہی رہ کر لڑیں یا باہر نکل کر جو ہے وہ لڑیں۔ صحابہ کرام نے ان میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے تھے، تو انہوں نے فرمایا جی کہ ایسے کرتے ہیں جتنا ہمارا شہر ہے مدینہ طیبہ کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو شہر کے ارد گرد میں ساری خندق کھول دیں، بڑی بڑی مطلب نہر کھول دیں، خندق کھول دیں، تو جب کافر حملہ کریں گے تو ایک تو یہ ہوگا درمیان میں خندق ہوگی، تو یہ خندق بنا کر ہماری طرف نہیں آ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم خندق کے اندر ہمیں ایک قسم کا مورچہ مل جائے گا حفاظت کے لیے، بالکل سامنے لڑنے سے مشکل ہوگا، اور ہم اگر خندق کے اندر رہیں گے تو ہماری سیفٹی بھی ہو جائے گی، حفاظت بھی ہو جائے گی۔ یہ ان کا ایک جنگی طریقہ تھا فارس والوں کا، یہ عربوں کا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کو حضرت سلمان فارسی کی تجویز بڑی پسند ہے، یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے، اچھی تجویز ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کافروں کا بھی کوئی اچھا کام ہو تو بندہ اس کو لے سکتا ہے۔ نبی نے لیا ہے، یہ عربوں کا طریقہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ فارس والوں میں تو فارس والے آتش پرست تھے، کافر تھے وہ، تو نبی علیہ السلام نے اس پر کہا ٹھیک ہے یہ اچھی بات۔ اس دن میں ایک لائیو بیان لگایا ہوا تھا، تو نیچے کوئی کمنٹ کر رہا تھا
ہوتے ہیں ہوتے مسلمانوں میں سے بڑے میں 3 قسم کے ہوتے ہیں، 3 قسم نہیں ہوتی، بعض ناسمجھی کی وجہ سے کرتے ہیں، بعض ایسے مطلب جان بوجھ کر کہتے ہیں جی آپ یہ دھیان لگائے ہوئے ہیں، یہ موبائل تو کافروں نے بنایا ہے، یہ نیٹ تو کافروں نے بنایا ہے، فلاں فلاں، تو آپ اس کو کیوں استعمال کریں؟ ٹھیک ہے، تو بیچارے کو پتہ نہیں کہ کوئی کافروں نے بھی بنائی ہوئی چیز ہو، اس کو بندہ اچھے کام میں استعمال کر سکتا ہے۔ موبائل کا تو کوئی قصور نہیں، قصور تو استعمال کرنے والے کا، غلط استعمال کرے گا تو اس کا قصور ہے، نیٹ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور تو اگر اچھے کام میں استعمال کرے گا تو وہی انسان کی نیکی کا سبب بنے۔ میں ادھر بیٹھ کے بیان کرتا ہوں کہ میرا یہ بیان لائیو چل رہا ہو یا یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے نیٹ پر، تو پوری دنیا میں بیٹھا ہوا بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے کہ دیکھیں اس واقعے میں نبی علیہ السلام کا ٹھیک ہے خندق ہو گئی، اچھا نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کرام کو 10 گز زمین دی، 10 گز زمین کھودنی ہے، اتنی چوڑی تھی کہ یہاں سے گھوڑا بنا کے اس طرف نہیں جا سکتا، اور اتنی گہری تھی کہ بندہ نظر نہیں آتا، اس سے زیادہ گہری تھی، بندہ کھڑا ہو اس کے اندر نظر نہیں آتا۔ کھودنی شروع کر سردی کا موسم تھا، اور یہ بھی آتا ہے کہ بعض میں 6 دن میں خندق کھودی، بعض روایت میں 20 دن لگ کے خندق کھودتے ہیں۔ تو سخت بھوک لگی تھی صحابہ کرام کو، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ اکبر، جب خندق کھود رہے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خود بھی شریک ہو گئے، خود نبی علیہ السلام کو خدا مار رہے ہیں، کئی کے ساتھ جو ہے وہ کھود رہے ہیں زمین۔ اور یہ بھی آتا ہے حدیث پاک میں، حضرت سیدنا طلحہ بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم مبارک میں آپ کے پیٹ مبارک پر ساری مٹی جتنی مٹی گرد پڑی، آدمی میں خدائی کا کام کرے مٹی تو پڑتی ہے اوپر۔ تو ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی علیہ السلام کے صحابی ان کی شعر پڑھتے تھے، ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ شعر پڑھتے، واللہ لولا اللہ مہتدینا، اللہ کی قسم اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے، اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ دیتے نہ ہم نماز پڑھتے، فانزل سکینۃ علینا، اے اللہ ہم سب پر اپنا سکینہ نازل فرما دے، سکون نازل فرما دے، وثبت الاقدام ان لاقینا، اور اگر ہمارا دشمنوں سے کافروں سے سامنا ہو تو ہمارے قدموں کو ثابت رکھ۔ اور حضور نے فرمایا کہ ان نقول قد بغوا علینا، اگر ان کافروں نے ہمارے خلاف ظلم کیا، زیادتی کی، تو اذا ارادوا فتنة ابینا، جب انہوں نے ہمیں کسی فتنے اور آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کی تو ابینا ہم اس کا انکار کر دیں۔ تو یہ ابینا کا لفظ نبی علیہ السلام اونچی اونچی آواز بلاتے ہیں، اور یہ اشعار اس لیے پڑھ رہے تھے تاکہ جو صحابہ کرام خندق کھودنے کا کام کر رہے ہیں ان کے اندر مزید جو ہے وہ جذبہ، حوصلہ، ہمت وہ پیدا ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار پڑھے اور ساتھ حضور فرما رہے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ تعالیٰ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للمہاجرین والانصار، اے اللہ مہاجرین اور انصار کی مدد فرما۔ تو جب یہ نبی علیہ السلام نے شعر پڑھے تو صحابہ کرام نے بھی آگے سے جواب میں اشعار پڑھے۔ صحابہ کرام فرمانے لگے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جہاد پر، کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف لڑیں گے، ان کے خلاف جہاد کریں گے، ما بقینا ابدا، جب تک ہم زندہ رہے، ہماری جان میں جان رہے گی، ہم نبی کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے لوگوں کو کہا، اپنے ماننے والوں کو کہ چلو میرے ساتھ مل کر جہاد کرو، انہوں نے کہا جی ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اور آپ کا رب جا کر جو ہے نا دشمنوں سے لڑے گا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ فرمایا کہ ہم جب تک جان میں جان ہیں ہم اپنے نبی کے ساتھ مل کر کفار کا جو مقابلہ کریں گے۔ تو دیکھیں اس واقعے میں بھی آگے بہت اس کی تشریح آتی ہے غزوہ خندق میں
پھر نبی اسلام نے کدال ماری تو اس سے سنگاری نکلی، ایک سخت چٹان تھی، صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی، وقت لگایا توڑنے کا، وہ ٹوٹی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو بلایا کہ بڑی سخت چٹان آ گئی، ٹوٹتی نہیں، بڑا پتھر آ گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا، نبی علیہ السلام خود تشریف لائے اس چٹان پر۔ جب نبی علیہ السلام نے کدال ماری تو وہ چٹان جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اس سے پہلے ایک کے ساتھ ٹوٹا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ یہ ساری تفصیلات ہیں۔ یہاں مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام خود سائڈ پر آرام سے بیٹھ گئے ہوں، ٹھیک ہے، جو صحابہ کرام کو بولا خندق کو تم کام کرو، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اس خندق کی کھدائی میں شریک ہوئے۔ تیسرا واقعہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ صحابہ کے ساتھ مل کر نبی علیہ السلام نے کام کیا۔ اور یہ تو دو کام ایسے تھے کہ جو خالص ایک دینی کام تھے، مسجد نبوی کی تعمیر اور غزوہ خندق، ایک مسجد کی تعمیر، دوسرا جہاد کا کام۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام آپس میں جو کام ہوتے ہیں نا، کھانے پینے کے، پکانے کے، اور ویسے بھی کوئی کام ہو تو ان میں بھی نبی علیہ السلام اپنے یاروں کے ساتھ، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔ یہ سیرت کی کتاب ہے خلاصۃ السیر، صفحہ نمبر 22 پر ہے، اور ایک الرحیق المختوم سیرت کی کتاب ہے، اس میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ فضائل نبوی میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام ایک سفر میں تھے، کھانا پکانے کا وقت ہو گیا، تو ایک بکری جو ہے نا وہ ذبح، ایک صحابی نے بکری ذبح، دوسرے نے اس کی کھال اتاری، تیسرے نے ان کا گوشت وغیرہ کاٹا، چوتھے نے کہا جی کہ پکانا میرے ذمہ ہے، آج دو دن کل ان کا کھانا بھی پکاؤں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر پکانے کے لیے جو لکڑیاں ہیں نا بالن، وہ میں اکٹھا کر کے لاؤں گا، آس پاس سے اکٹھا کر کے میں خود لے کر آؤں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کام بھی آپ خود کر لیں گے، آپ کوئی کام نہ کریں، آپ تو ہماری جان ہیں، ہماری جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں، آپ کوئی کام نہ کریں، آپ تشریف رکھیں، یہ لکڑیاں بھی آپ کٹھی کر لیں گے، بندے بھی کافی، کوئی ضرورت نہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے پتہ ہے کہ تم یہ سارے کام بخوشی کر رہے ہو، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور تم خوشی کے ساتھ کرو، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں مجمع میں ممتاز نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو پسند نہیں فرماتا، اور مجھے بھی یہ نہیں پسند کہ میں آرام سے بیٹھ جاؤں اور تم سارے جو کام کرو، مجھے یہ پسند ہے۔ اس کے عاجزی زیادہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند تھی، لیکن جتنی شان بلند تھی اتنی ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجزی انکساری اتنی ہی زیادہ ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میں تمہارے ساتھ مل کر کام کیا کروں۔ بس میرے محترم بھائیوں، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان تینوں واقعات سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ بے شک ہم بڑے ہوں گھر میں، خاندان میں، لیکن جب کوئی اجتماعی کام ہو تو ہمیں اپنے پیارے نبی کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے چھوٹوں کے ساتھ بھی مل کر وہ کام کرنا چاہیے، جتنا ہم کر سکیں مل کے کرنا چاہیے۔ الگ سے بالکل سیٹ بن کر بیٹھ جانا اور بالکل کوئی کام بھی نہ کرنا اور چھوٹوں پر ہی عادت چلاتے رہنا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔